اسٹوری ٹائم کے دوستوں، میں ہوں احمد سجاول۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 1000 ستونوں اور ایک خوابوں کا شہر، جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیوہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں جا پہنچا، پھر اس نے کیا دیکھا تھا؟ آج ہم اس پر اسرار شہر، اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قوم عاد اپنے دور کی سب سے طاقتور ترین قوم تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قد آور اور توانا تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولیٰ اور دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولیٰ حضرت سام بن نوح کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد اولیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن اس قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضرت موت کی طرف ہجرت کر گئے اور ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ یہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور یہ جس شہر میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا تھا۔ اس شہر کو ذات الاعمال یعنی ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے پتھر جنہیں کئی آدمی بھی مل کر اٹھا نہ سکتے تھے، انہیں ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے شہر کے 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم شہر والوں سے، جو بڑے بڑے ستونوں والی عمارتوں میں مسکن بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عاد ارم عمان، یمن اور عدن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کے موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا اور اس نے حکومت کو مزید وسیع اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کر دیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کتابوں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین و خوبصورت جگہ ہے اور کائنات کی ہر آرام و آسائش میسر ہوگی۔ جب اس نے جنت، باغوں اور نہروں کے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں کہ جو جنت کے مشابہ ہوگی، اور وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہذا اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے کہ جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، وہاں کھلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک عدن کی زمین پر ایک ایسی مقام ملی جو شداد کی خواہش کے مطابق تھی۔ لہذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کی خبر دی تو شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا اور شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت، زمرد کے ستون اور اس میں کئی قسم کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔
اس باغ میں دنیا بھر کی آرام و آسائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئی۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریخ رات میں بھی دور سے اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی، جن میں کچھ شراب کی تو کچھ شہد کی اور کچھ دودھ کی تھی۔ ان نہروں کے کنارے پر ایک ایسی مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں، پتے سونے کے تھے۔ شہر کے راستے اور دیواروں کو مشک زعفران اور ارکے گلابوں سے معطر کر دیے گئے۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے امراء اور وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاریاں کرو۔ اب شداد بڑے جاہو جلال اور متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب یہ اس جنت سے 1 کوس کے فاصلے پر پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک عذاب بھیجا اور آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی ہی بنائی ہوئی جنت کی وہ ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا، اور اس مقام پر وہ اپنے لشکروں سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، لیکن عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے، اور یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ ایک مرتبہ اتفاق سے عدن کے علاقوں میں چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کی تلاش کرتے کرتے اس شہر میں جا پہنچے۔ جب اس کی میناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو سوچنے لگا، اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں وہ اٹھ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے، اور شہر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں بہت ہی خوبصورت نہریں، درختیں تھیں، اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اور آسائشیں تھیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ سونے، چاندی اور جواہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا معاملہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتا دی۔ حضرت امیر معاویہ یہ سارا واقعہ سن کر نہایت حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی کہ کیا واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر بھی بنایا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں بھی اس طرح کے شہر کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت معاویہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ آپ ہی وہی شخص ہیں۔ انگریزی میں یہ شہر یا کھنڈرات دا لاسٹ سٹی آف ارم اور دا لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس کے نام سے مشہور ہے۔ عرصہ دراز سے یہ شہر اپنے خزانوں کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے، اور ہر دور میں سیاح اس شہر کی تلاش میں رہے ہیں۔ یہ شہر دولت سے مال و مال ہونے کے علاوہ بدعمالیوں اور فسق کے فجور میں بھی شہرت رکھتا تھا۔ غبار کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب الف لیلہ میں بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، ایک بات تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے ایک نہ ایک دن مٹ جانا ہے، صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار
کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔